اور آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست کو شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی کو شہید کیا گیا تھا 1988 34-35 سال ہو گئے 88 میں ہی شہادت ہوئی 35 سال ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یاد مناتے ہیں. میں بھی ہر سال فاتحہ پڑھواتا ہوں جہاں بھی ہوتا ہوں وہاں فیس بک سوشل میڈیا سب چلتا ہے سارا کچھ چل رہا ہے. لیکن یقین جانیں کہ اس کا المیہ بڑا عجیب تھا. مظلوم تھا وہ شخص بہت مظلوم تھا. خاص طور پہ جوان میری بات سنیں جنہوں نے دیکھا ہی نہیں انہیں نہیں معلوم وہ کتنا مظلوم تھا. اس کی پہلی مظلومیت یہ تھی وہ بیچارہ جتنے سال تک قائد رہا اتنے سال تک شیعوں سے صرف ایک بات منواتا رہا کہ بھائی مجھے شیعہ مان لو. شیعوں سے یہ بات منواتا رہا کہ مجھے کم سے کم شیعہ تو مان لو. یہ مظلومیت تھی اس کی. ضیاء الحق کا دور تھا ماشاءاللہ ہر طرف اس کا چرچا تھا. اس کے ہر کارے تھے جیسے آج ہیں. اس کے گیت گانے والے تھے اس کے نغمے گانے والے تھے اس کے ہاں میں ہاں ملانے والے تھے. وہ اتنا مظلوم تھا کہ شیعوں نے اس پہ اپنی امام بارگاہوں کے دروازے بند کر دیے تھے کہ یہاں سیاسی تقریر نہیں ہوگی. وہ بیچارہ سڑک پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتا تھا امام بارگاہوں پہ تالا لگ جاتا تھا. یہ آپ کی امام بارگاہ یہ رضویہ یہ گیٹ اس پہ بند کر دیے گئے تھے کہ سیاسی تقریر نہیں ہوگی. تو بیچارے نے گیٹ کے اوپر باہر کھڑے ہو کے تقریر کی تھی. میرے ساتھ بھی ایک جگہ ہو چکا ہے لیکن چلے چھوڑے میں اپنا ذکر نہیں کرتا کہ مجھے سڑک پہ تقریر کرنا پڑی کیونکہ بند کر کے چلے گئے تھے کہ سیاسی تقریر نہیں ہوگی. حالانکہ یہی لوگ سیاسی بندروں کو اندر لاتے رہے بٹھاتے رہے. وہ اپنے پرچموں سمیت آتے تھے اپنے منحوس لیڈروں کی تصویروں سمیت آتے تھے بدبخت لوگ ہماری امام بارگاہوں میں. اور یہ بڑے خوش ہوتے تھے اچھلتے تھے ان کے لیے نعرے لگاتے تھے خوش ہوتے تھے. یہ ہمارے محافظ آ گئے. کہاں ہیں تمہارے محافظ؟ اب جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی وہ یہ بھی ان کو کیوں بلائے جب ان کا نہیں یہ تو عزاداری کرواتے ہیں. پھر پتہ چلا ہاں بھائی 1400 سال سے تو یہی بدبخت عزاداری کرا رہے تھے ہماری ہے. 1400 سال سے یہی عزاداری کرا رہے تھے. سن 47 سے یہی عزاداری کرا رہے تھے. کراچی سے لے کے پارا چنار تک یہی عزاداری کرا رہے تھے. عراق میں یہی عزاداری کرا رہے تھے. ایران میں یہی عزاداری کرا رہے تھے. پڑوس میں یہی عزاداری کرا رہے تھے. یمن میں یہی عزاداری کرا رہے تھے. لبنان میں یہی عزاداری کرا رہے تھے. سمجھ میں آئے؟ مجاہد عالم نہیں آئے. چور اچکے لٹیرے ڈاکو قاتل خود ہی قتل کرتے تھے خود ہی اپنا جھنڈا لے کے یہاں پہنچے ہوئے ہوتے تھے. بے غیرت لوگ. ان کے جھنڈے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا. بھائی ان کے خلاف نہیں بولیے گا آپ کو نہیں پتا بڑی مشکل ہو جائے گی محلے میں ہماری. اب کیا ہے؟ تو خدا کا شکر ہے الحمدللہ جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ آج بول رہا ہوں گواہ ہیں. وہ باب العلم میں جب اشرا پڑھتا تھا جب ان کا توتی بولتا تھا جب وہ بوریوں میں بند کرتے تھے خدا کی قسم جب بھی بولتا تھا اور اسی لہجے میں بولتا تھا. نہیں تو پرانی ویڈیوز دیکھ لینا اسی طرح للکارتا تھا. مجھے دھمکیاں دی جاتی تھیں حملے ہوئے مجھ پہ سب کچھ ہوا. اپنا رونا نہیں رو رہا. بات اتنی سی کر رہا ہوں کہ یہ اتنا مظلوم تھا عارف حسین ایک مجاہد عالم. اللہ نے تم کو ایک نعمت دی تھی ایسا مجاہد عالم جانتا تھا سامراج. ایک اینٹ نکالیں گے پوری دیوار گر جائے گی. انہوں نے جگہ جگہ حملہ نہیں کیا. انہوں نے ایک اینٹ نکالی ایسی اینٹ جسے پوری عمارت بیٹھ جائے. اب بھی نہیں جانتے لوگ. اب بھی کیا پتا لوگوں کو کہ عارف حسین حسینی کون تھا. کتنا بڑا مجاہد تھا کتنا بڑا دلیر تھا. اس وقت کا ایجنٹ وہ سب سے بڑا ضیاء الحق جو عامر تھا وہ ڈرتا تھا عارف حسین کی للکار سے ڈرتا تھا. لیکن ہمارے اپنے لوگوں نے
میں نے کہا نا کہ اس کو بیچارے کو جہاں جاتا تھا پہلے یہ ثابت کرنا ہوتا تھا بھائی مجھے شیعہ تو مان لو میں شیعہ ہوں، بھائی میں شیعہ ہوں. نہیں، وہ پروپیگنڈا اس کے خلاف، وہ پروپیگنڈا سب. مگر میں نے کہا نا جس جگہ آپ بیٹھے یہ دروازے بھی بند تھے، اس کے اوپر گیٹ بند کر دیے گئے تھے، سیاسی تقریر نہیں ہوگی. اور ان کے اپنے سیاسی بندر سب ناچ رہے ہوتے تھے اندر، ان کے لیے جگہ تھی. وہ اپنے جھنڈے لائیں، لاشوں پہ ڈالیں. شہید چور لاش چرا کے لے جائیں، ہمارا شہید، ہمارا خود ہی مارتے تھے، بغیرت قاتل خود ہی مارتے تھے اور خود ہی شہید کے وارث بن کے ہمارا شہید ہمارا شہید ہمارا. یہ اس وقت کہتا تھا میں، یہ نہ سمجھنا آپ کہہ رہا ہوں. اب میں کیا کہ اب تو کچھ بھی نہیں کہتا، مرے ہوئے کو کیا مارے آدمی. اب تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی بات کی جائے. میں بتا رہا ہوں اس وقت کی بات. یہ تھا مظلوم جس نے یہاں نعرہ مستانہ، نعرہ حق بلند کیا تھا نا، جس نے تھوڑی سی روح ڈالنے کی کوشش کی تھی لوگوں میں کہ ان میں جان پڑ جائے، ان میں بیداری آ جائے. اس کی آواز میں ایسی للکار تھی. سنو ایک للکار سناؤں اس کی، بتاؤں. آج تو دندناتے پھرتے نا سارے، ان کو اجازت بھی لینے کی ضرورت. ان کے جہاز بھی ہے، بحری بیڑے، جو مرضی آیا جاؤ، سب تمہارے باپ کا ہے. کبھی گوادر میں کھڑے، کبھی کہیں کھڑے، کبھی کہیں کھڑے، سمندر میں گھومتے پھر رہے، ناچتے پھر رہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں نا. اور ایک زمانے میں تو پائیگاہیں بھی ان کو دے دی گئی تھی، ہوائی اڈے بھی دے دیے گئے تھے. یاد ہوگا پچھلے دور میں آپ کو جب وہ آپریشن ہوتا ہے، یاد ہے. پہلی بار جب امریکی بحری بیڑے آنے کا اعلان ہوا تھا، بحری بیڑے کے آنے کا اعلان ہوا تھا کہ کراچی کی بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوگا، یہ عارف حسین حسینی تھا جس نے للکارا تھا کہ اگر ہماری بندرگاہ پہ تمہارا بحری بیڑا آیا تو ہمارے جوان اپنے لہو میں غرق کر دیں گے تمہاری بحری بیڑے کو. اور یہ اس کی طاقت تھی آواز کی کہ وہ بحری بیڑا بھاگ گیا تھا، واپس پلٹ گیا تھا. اب ہے کوئی ایسی للکار؟ تتر بتر کر دیا گیا سب کو. میں نے کہا نا کہ اب تو 20 آدمی جس کا تو جاؤ ایک پارٹی کا اعلان کرو، پریس کانفرنس کرو، اور نعرہ کیا ہوگا پہلا؟ قوم کو متحد کرنے کے لیے ایک پارٹی اور بنا رہا ہوں. قوم کو متحد کرنے کے لیے ضرورت ہے، قوم بکھر گئی اتنے سارے لوگ، لہٰذا یہ بنائی جا رہی ہے پارٹی 20 آدمیوں کی، جس میں 20 کے 20 عہدیدار. اگر ایک کو بھی عہدہ نہیں دیا بھاگ جائے گا پارٹی چھوڑ کے. مجھے عہدہ کیوں نہیں دیا؟ سمجھ گیا آپ؟ یہ نوبت آج دیکھنی پڑ رہی ہے. یہ شہید کے بعد ہوا. شہید تک ایسا نہیں تھا، مٹھی بند تھی، مٹھی بند تھی. انہوں نے ایسی اینٹ نکالی کہ جانتے تھے اس کے بعد کیا ہوگا. سب ہمارے ہاتھ میں اور سب ہماری جیب میں، جیب میں، جیب میں. لاکھ دعوے کرو، لاکھ باتیں کرو، وہ نقصان اب تک پورا نہیں ہو سکا جو شہید کے جانے سے ہوا. اس میں اس کا ایک دبدبہ تھا، اس کا روب تھا. کسی کی جرت نہیں تھی ہمارے عقائد کا مذاق اڑائے. سن لو مجھ سے بچوں جو جوان بیٹھے ہو، کسی کی جرت نہیں تھی، کسی کی جرت نہیں تھی اپنی مسجدوں میں کھڑا ہو کے خطبے دے ہمارے خلاف. کسی کی جرت نہیں تھی اس طرح کی باتیں کرے. کیوں؟ وہ للکارتا تھا، سب دب جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، اپنے بلوں میں گھس جاتے تھے سب. وہ تھا عارف حسین. اس کے بعد ماشاءاللہ قوم کا تو پتہ نہیں، قائد بہت بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے چاروں طرف. اپنے کراچی میں بھی ڈھونڈو گے تو ماشاءاللہ کوئی 100-150 مل جائیں گے قائدین آپ کو. کیونکہ جس نے ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے وہ ایک قائد ہے نا بھائی. وہ قائد 20 آدمی چاہیے قائد بننے کے لیے. میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں. کسی طرح 20 آدمی اکٹھا کر لو، بھلے آپ کے خاندان کے ہوں، ایک پارٹی تیار. اور اعلان یہی کرنا کہ قوم کو متحد کرنے کے لیے، بکھری ہوئی قوم کو متحد کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا اس شہید مظلوم کے لیے 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے گا. بسم اللہ.